السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و سامعات، آئیے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج روزہ کے مسائل کا چوتھا سیشن ہے۔ تو آج کے سوالوں میں پہلا سوال ہے کہ اگر وضو کرنے میں کلی کرتے وقت بلا ارادہ، بلا قصد کے، بلا سوچے سمجھے حلق سے پانی اتر جائے اندر تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر پانی حلق سے بلا ارادہ، بلا قصد کے اتر جائے اور روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی اس شخص کو یاد ہو کہ میں روزہ ہوں، اور بلا ارادہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ ناک میں اگر کسی نے پانی چڑھایا اور وہ پانی دماغ تک پہنچ گیا تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر کسی نے ناک میں پانی چڑھایا اور وہ پانی دماغ تک پہنچ گیا اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں ایک احتیاط کی بات سماعت کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر غسل کرنا ہے یا کہ آپ کو کلی کرنا ہے، دونوں میں، غسل میں یا کہ وضو میں، تو آپ احتیاط کریں کہ پانی زیادہ اندر کی طرف جانے نہ دیں، یعنی آپ اوپر ہی کی طرف پانی کو رکھیں اور کلی کر دیں، غلغلہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے پانی منہ میں لے کر تھوڑا زیادہ اندر کی طرف پریس کیا تو پانی حلق سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ لہذا جب روزہ دار ہو تو ایسی صورت میں پانی منہ کے اگلے حصے ہی میں رکھیں، اندر کے حصے میں زیادہ نہ لے جائیں۔ نہانے میں بھی اس کا احتیاط رکھیں اور وضو میں بھی، ورنہ یوں ہی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بھوک کا بھوک، اور نہ روزہ ہوگا اور نہ کوئی کام آئے گا۔ لہذا اس چیز کو خیال میں رکھنے کی ضرورت ہے، غسل میں بھی اور وضو میں بھی۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر دھواں حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ جواب: اگر دھواں خود سے حلق میں چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں احتلام ہو گیا، یعنی نائٹ فیل ہو گیا، تو اس سے روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: نائٹ فیل ہونے سے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ جنابت کی حالت، یعنی ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے غسل کر لے پھر سحری کھائے، اگر وقت کی کمی ہے یا کمی نہیں بھی ہے پھر بھی وہ سحری کھا سکتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ظہر، عصر، مغرب یہ ساری نمازیں اس کی قضا ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کا یہ قضا کرنا حرام ہوگا، مگر اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا مسلمان ہے جو عذر ہے، عذر شرعی رکھتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو کیا ایسا مسلمان کھلم کھلا علل اعلان بازار میں، روڈ پہ، دکان میں، مکان میں یوں ہی سب کو دکھا دکھا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ جواب: نہیں۔ جس کو عذر شرعی ہے اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے
کوئی شرعی تکلیف اور رکاوٹ کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ چھپ چھپا کر کھائے، گھر کے اندر بیٹھ کر کھائے، لوگوں کو دکھا کر علل اعلان ہرگز نہ کھائے۔ اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ تو کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، مگر کوئی دیکھے گا، دیکھنے والا بدگمانی میں شکار ہوگا کہ دیکھو اتنا اچھا آدمی ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو بدگمانی سے بھی بچائیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یوں ہی کھائیں گے اور آپ کی تکلیف کا پتہ دیکھنے والے کو نہیں ہے تو آئندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے والا کہے وہ دیکھو فلاں داڑھی بھی رکھا ہے، ٹوپی بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مگر روزہ نہیں رکھتا ہے، تو میں بھی کل سے روزہ نہیں رکھوں گا۔ بہت سارے فتنے پیدا ہونے کا یہاں پر امکان ہے، لہٰذا جن لوگوں کو عذر شرعی کی وجہ سے کھانے پینے کی رمضان کے مہینے میں اجازت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ چھپ چھپا کر کھائے، سب کے سامنے نہ کھائے۔ ایک اور سوال ہے، اگر مچھر یا مکھی منہ میں چلا جائے تب کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ جواب یہاں بھی کلیئر ہے کہ مچھر اور مکھی اگر منہ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور سوال ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ جواب، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تمام مسائل ایسے ہیں، سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے اسی طرح ہم روزے کے مسائل بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ عالم بالصواب۔ اور آخر میں ہم تمام جتنے سامعین سامعات، ہمارے سسٹر برادرس جو بھی ہمارے اسلامی بھائی بہن ہیں، ان تمام کے لیے اور بالخصوص فیضان اختر رضا نیٹ ورک UK کے آرگنائزر عبد القادر صاحب اور مولانا جابر صاحب، ان کے تمام معاونین مخلصین بھائیوں کے لیے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی رحمتوں، برکتوں، وسعتوں سے مالا مال فرمائے، روزہ رکھنے کو آسان فرمائے، اور جو شرعی تقاضے ہیں اس کے تقاضے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔